باقاعدہ تو جلسے کا آغاز اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی نعت نہ پڑھی جائے، لیکن اس وقت کوئی بلبل ترنم یہاں پہ ہے نہیں۔ بہرحال جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے عزیز ڈاکٹر وحید صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ظلم کو برداشت کیا ہے اور اس چکی میں پس کر اس آگ میں جل کر اور کندن ہو کر نکلے ہیں جس آگ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہضم کر لیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ ان کی جو کچھ انہوں نے کام کیا وہ نیک نیتی کے ساتھ کیا، انہوں نے خدمت کی تو نیک نیتی کے ساتھ خدمت کی ہے، اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ ظلم کے پنجے سے نکل کر آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مہمان تشریف لائے اور کچھ بات آگے بڑھے، میں یہ بتا دوں کہ آج کا پروگرام منعقد کیوں کیا گیا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تقریباً 2014 یا اس سے کچھ پہلے سے، اور اگر یہ کہا جائے تو مجموعی طور پر پچھلے 70 سال سے ہی جو ملک کے حالات ہیں اور جس طرح 2014 سے حالات بگڑے، بلکہ 2013 جولائی 2013 کے بعد سے جو حالات بگڑے وہ پھر بگڑتے ہی چلے گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ شام ہوئی تو اس کی صبح ہوتی ہے، لیکن یہ شام ایسی ہے جس کی ابھی تک صبح نہیں ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حالات سدھریں گے، بدلیں گے، لیکن وہ حالات بس سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ مجھے وسیم بریلوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اب دن ضرور نکلے گا، میں سوچتا تھا کہ اب دن ضرور نکلے گا، مگر یہ رات پھر رات لے کے لوٹ آئے۔ تو وہ رات جو 2004 سے شروع ہوئی اور 2014 پہ ختم ہوئی، وہ 14 سے پھر شروع ہو گئے، وہ ختم ہوئی نہیں۔ جس طرح 2004 سے 2014 تک کئی سو نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں ہمارے درمیان بھی ایک صاحب موجود ہیں۔ جو حشر ہوا اس ملک کا، یہاں کے مسلمانوں کا، یہاں کے دلتوں کا، یہاں کے اصلاح پسندوں کا، یہاں سیکولر پہ یقین رکھنے والوں کا، جمہوریت ماننے والوں کا جو حشر ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ انہیں ایجوکیشن کی فکر نہیں، انہیں ہاسپٹل کی فکر نہیں، انہیں غریبوں کی فکر نہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ صبح سے شام تک اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ٹرین میں جاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ٹرین میں بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو جگہ اس گیٹ پر ملتی ہے، وہاں پر ملتی ہے جہاں سے ان کا پیر پھسلتا ہے اور گر جاتے ہیں۔ وہ ٹرین میں سدھار نہیں کر سکتے، وہ ٹرانسپورٹ میں سدھار نہیں کر سکتے، ایجوکیشن تو بالکل چھوڑ ہی دیے، چوپٹ کر دیا انہوں نے۔ ہسٹری کو، تاریخ کو جس طرح پیش کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے ہیرو کو زیرو بنا دیا اور زیرو کو ہیرو بنا دیا۔ گاندھی جی جو ہے وہ یہاں مرد آباد کے نعرے لگنے لگے اور گوڈسے صاحب کے زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ میں صاحب مجبوری میں کہہ رہا ہوں، زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات نے مجبور کیا کہ ایک تنظیم کا ایسا قیام ہو جو بہت ساری تنظیمیں نہیں کر پا رہی ہیں۔ نوجوانوں کے اندر ایک فیلنگ تھی، ایک آکروش تھا، ان کے جذبات ایسے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال ابھی ہم پھر بعد میں گفتگو کریں گے۔ قاضی عبدالحق صاحب جو ہمارے کاررواں کے محتسب ہیں وہ ابھی کچھ بات کریں گے آپ سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہندوستان میں جن حالات سے ہم گزرے اور جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، لقمان بھائی نے صحیح کہا کہ رات کی اندھیریاں بڑھتی جا رہی ہے اور صبح کی رونق کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔
کہ کب یہ اندھیریاں ختم ہوگی، کب نوجوانوں کو روزگار ملے گا، کب اس ملک کی آبادی سکون کا سانس لے گی، کب ہمیں چین کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ ہندو مسلم ایکتا جس کے گیت گائے جاتے تھے اور جس کی مثالیں دی جاتی تھی، اس ملک میں کیا وہ دوبارہ ہمیں دیکھنے ملے گی، یا جو فاصلے پیدا ہو رہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے؟ نوجوانوں کو جس طرح تعلیمی اداروں میں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یقین یہی کہنا ہوگا کہ دہشت گرد بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ جہاں بچے ہمارے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، JNU میں، وہاں دنگے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ جہاں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے بھیج رہے، وہاں شرپسندی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ملک کے موجودہ حالات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمارے سامنے اس کے حالات موجود، اور حالات بھی کتنے عجیب، یعنی ہم لوگ جب اخبار میں پڑھتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کیا چیز بچی ہے۔ اب مثال کے طور پر آج ہی کا اگر آپ لے لیں، آج کے بیانات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جن بچوں کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، ان کو فوراً دوسرے دن یہ کہہ کر بری کیا جا رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو سوال یہ کہ اس ملک کا قانون کیا اتنا ہلکا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی بغیر ثبوت کے کوئی بھی یعنی دفعہ لگا سکتے ہیں؟ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم جا کر کسی کے خلاف بھی ہم کہتے ہیں کہ دیش سے غداری کس نے نعرے لگائے، اور بغیر ثبوت کے کیس درج ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ بڑی پارٹی سے وہ تعلق رکھ رہا ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں جو جس طرح کا ظلم مستقل بڑھتا جا رہا ہے، نوجوان کو گھوڑے سے صرف اس لیے گھسیٹ کر اتار دیا جا رہا ہے کہ تم نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہو، تم کو گھوڑے پر بیٹھنے کی وہ حق نہیں، گھوڑے پر بیٹھنے کا تمہارا حق نہیں۔ تو کیا یہ ملک کی جمہوریت یہی ہمیں دیتی؟ یہ حق ہے جو پریکٹیکل شکل میں ہمیں مل رہا ہے؟ مستقل قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے ایجنسیوں کو کھلے ہاتھ ملے اور بغیر کسی ثبوت کے جس کو چاہے دردہ پہنچے، اور ظلم کا شکار سبھی ہو رہے ہیں۔ سب سے مراد وہ جو دبائے گئے ہیں، جو پچھڑے ہوئے ہیں، اور جو اوپر تک پہنچ نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ مستقل طور پر، اور اس وقت کے حالات اور مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب جو لوگ آوازیں اٹھاتے تھے، جو لوگ بولتے تھے، ان کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے اور منصوبہ بند طریقے سے بند کیا جا رہا ہے۔ آپ کو احتجاج کا حق نہیں ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کا کیا ہوا، آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ سوالات کیے اور اپنی مانگوں کو ان کے سامنے رکھا تو پتہ نہیں کل آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے جو محنت کی تھی، کیا وہ اسی دن کے لیے کی تھی؟ کہ ایک مسلمان اگر کسی سوسائٹی میں گھر لینے جائے تو اس کو صرف گھر اس لیے نہ دیا جائے کہ تم مسلمان، بیانہ لینے کے بعد اس کو اس لیے ریپ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے کہ بھئی ہم کو تو پتہ نہیں تھا تم مسلمان ہو، لیکن تم مسلمان ہو، اپنا گھر تمہیں نہیں دے سکتے۔ اس ملک کی تاریخ کو آپ دیکھیے، مسلمانوں نے 700 سال سے زیادہ اس پر حکومت کی، اور ذہن میں رکھیے کہ وہ حکومت تھی، وہ الیکشن سے جیت کر نہیں آئے تھے۔ اس کے باوجود اس ملک کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اتنی رواداری برتی اور اتنے محبت کا سلوک کیا کہ آج بھی ہندو ساہوکار اسی شکل میں موجود ہیں، مذہبی مقامات موجود ہیں، ان کی پرانی تاریخی کتابیں موجود ہیں۔ اگر مسلمانوں نے ظلم کیا ہوتا، ان بادشاہوں نے اگر کسی طرح کی ناانصافی کی ہوتی
تو اتنی بڑی تعداد میں ہندوؤں کی موجودگی ممکن نہیں تھی. ان کی رواداری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے خزانوں سے مندروں کو اور پنڈتوں کو باقاعدہ مشاہرے جاری کی, مندروں کی مدد کی. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں, لیکن آج تاریخ کے رخ کو بدلا جا رہا ہے. نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے. ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہے جو باہر سے آئے تھے, وہ یہ اس ملک کے باشندے نہیں. بالکل حقیقت کے برخلاف ان کے ذہنوں کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے, اور مستقل طور پر پلاننگ کے ساتھ اداروں میں یہ تعلیمی زہر بھی پھیلایا جا رہا ہے, اور ہر جگہ. اور یہ سب محض اور محض اس طبقے کے لیے کیا جا رہا ہے جو طبقہ اس ملک کا حکمراں ہے, جس کے پاس دولت سمٹ کر جا رہی ہے. آپ دیکھیے, آپ ہندوستان کے اکانومی کا گراف اگر دیکھیں گے تو دولت سمٹ کر چند خاندانوں کی طرف منتقل ہوتی جا رہی ہے, اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. غریب مزید غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مگر فسادات ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اس ملک کی ایجنسیاں جن کو الرٹ رہنا چاہیے تھا, اور کل کا جو واقعہ ہے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. آخر ہماری ایجنسی اتنی کمزور کیوں کہ اتنے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا ہے, اور جہاں حادثات نہیں ہوتے وہاں کے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہماری حکومتیں کبھی ایجنسیوں سے اس طرح کے سوالات کرتی کہ تم نے اتنے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا, اس کے باوجود یہ واقعات کیسے ہو رہے, اور یہ واقعات ہو رہے تو تمہارے علم کے بغیر تم کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو, اور تم کس چیز کے لیے یہ کر رہے ہو؟ ہماری آئی بی ہو, را ہو, ہم لوگ کتنے کمزور ہیں, اور پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے دندنات آتا اور جو چاہتا ہے کر کے چلا جاتا. ہمارے فوجیوں کی جانیں اتنی زیادہ بے قیمت. حکومتیں ان ایجنسیوں کو پیسے دیتی, وہ کس چیز کے پیسے دیتی؟ ہماری جانوں کی حفاظت کی. ملک دشمنی کہاں سے سب ابھار رہی ہے اور کس جگہ سے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے, اس کی تنخواہ ملتی. فوجی جوان اسی لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگا رہے ہیں, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. کس وجہ سے؟ ہمارے یہاں کی راجنیتی صرف اور صرف ڈیوائڈ اینڈ رول ہو چکی, اور معاف کرنا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے یہ ہماری کمزوری کے ان لوگوں کو ہم ہی لوگ لے کر آتے ہیں. ہر مرتبہ نئے وعدے کریں گے, اور نئے وعدوں کے اوپر ہم دوبارہ ان پر بھروسہ کریں گے, اور پھر ہم کہیں گے ایک چانس ہم اور دے دیتے ہیں. یہ چانس دیتے دیتے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج آپ کی اور ہماری سنوائی نہیں ہوتی. ہمارا انصاف مانگنے کے بھی قابل نہیں رہ گئے, آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہے. اسی وقت نے اسی ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا بھی نہیں ہے. اسٹیج سے سیلیبریٹی کو روک دیا گیا کہ اب آگے بول نہیں سکتے. اب حکومتی قائدوں پر تنقید نہیں کر سکتے ہیں, جبکہ جمہوریت کھل کر بولنے کا حق دینا چاہیے. تنقید کا حق ہر کسی کو ہے. ہمارے آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہوئے نہیں, پوچھنے کا حق ہر کسی کو. مگر یہاں ہو کیا رہا؟ اب یہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کو جو گرفتار کیا تھا, ان کو یہ کہہ کر بری کر دیا کہ ہم نے تحقیق کی, ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا. سوال یہ کہ جب ثبوت نہیں ملا تو بغیر ثبوت کے آپ نے ان کے خلاف کیس لیا کیسے؟ کیا پولیس اسٹیشن میں آپ چلے جائیں اور کسی کے خلاف بھی دیش دروہی کا کیس ڈال دیں, کیا وہ لینے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ مقدمہ کرنا اتنا آسان؟ اور اس وقت جو عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہے, آپ یعنی دیکھ لیجئے, جتنے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کیا گیا ہے, تقریباً عدالت سبھی کو باعزت بری کر رہی ہے. آخر کیوں؟ ہماری ایجنسیاں جب کسی کو گرفتار کرتی ہے, جب کسی کو اپنے ریمانڈ میں لیتی ہے, تو ان کی ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے, تو آخر وہ ثبوت مہیا کیوں نہیں کر پاتے اور عدالت ان کو بری کیوں کرتی؟
ظاہر سی بات ہے کہ آخر میں گھوم پھر کے یہی کہ شک ہماری ایجنسیوں کے رول پر ہی ہوتا ہے کہ وہ شاید اوروں کے حکم پر صرف اور صرف خانہ پوری کر کے نوجوانوں کو اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ملک کا یہ ماحول اسی طرح گرمایا رہے، مسلمان اور ہندو لڑتا رہے، ان کے درمیان ہمیشہ یہ ایشوز باقی رہے، یہ ختم نہ ہو پائے، ورنہ پھر ہمیں اس کے بعد عوام کے جو سوالات ہوں گے، پبلک کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات دینے پڑ جائیں گے جس کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور اس وقت یعنی کسی پارٹی کا نام لیے بغیر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ساری پارٹیاں ایک ہی، ان میں کوئی فرق، ہماری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف پبلک کا استحصال کرتے ہیں، آپ اور ہمیں یوز کرتے ہیں، اور جب دوبارہ الیکشن کا زمانہ آئے گا تو پھر دوبارہ نئے وعدوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے انہی چہروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تمہارے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ اور ہم لوگ اتنے بھولے ہیں کہ ہم کبھی سوال نہیں کرتے کہ پچھلے 4.5 سال گزر گئے، آپ نے جو وعدے پہلے کیے تو اس کا کیا ہوا۔ تو ہمیں یہ پریشر بنانا ہوگا، یہ دباؤ بنانا ہوگا، اور اس ملک کے عوام کو جب تک ہم انصاف فراہم نہیں کریں گے، جب تک حکومت انصاف فراہم نہیں کرتی ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ممکن نہیں۔ آپ کے اگر 2 بیٹے ہو، ایک کے ساتھ ہمیشہ محبت کا سلوک کرتے رہیں، ایک کی ہمیشہ اس کا خیال رکھتے رہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے رہے، اور ایک بیٹے کی کسی خواہش کو پورا نہ کرے، اس کے ساتھ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کو ہمیشہ جھڑکتے رہے، تو آپ بتائیے آج نہیں کل وہ بیٹا جس کے ساتھ آپ سوتیلا سلوک کر رہے وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، یا آپ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ انصاف کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناانصافی کسی کو بغاوت پر آمادہ کر دے، کسی کو بغاوت پر ابھار دے۔ اس وقت آپ بار بار چلا رہے ہو کہ تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گرد ہو، حقیقت جو دہشت گرد نہیں ہے وہ دہشت گرد بننے پر آمادہ ہو جائے۔ مسلمان ہمیشہ اس ملک کا وفادار رہا ہے، اس نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچا ہے۔ آزادی میں آپ اگر تاریخ کو آپ دیکھیں، اور جو سب سے یعنی بڑا یعنی اہم جنگ آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، کسی بھی مذہب کے مذہبی رہنماؤں کو تلاش کر لو، آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، خال ایک تو گنا لینا الگ بات ہے، مذہبی رہنماؤں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہو، آپ یہ بتا دیجیے۔ علماء کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوئی ملتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء نے جنگ آزادی میں قربانیاں دی، جیل میں گئے ہیں۔ مندر کے پنڈت یا پروہت اگر گئے ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے کتنے گئے، کتنوں کو جیل ہوئی۔ تو اس مسلمانوں نے تو دھارمک طور پر اس جنگ میں حصہ لیا ہے، یعنی ہماری عوام نہیں، ہمارے تو علماء تھے جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے تک چلے گئے، لیکن انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، جو قید ہوئے لیکن انگریزوں کے سامنے جھکے نہیں، جنہوں نے انگریزوں سے مفاہمت نہیں کی، جنہوں نے مصالحت نہیں کی، جنہوں نے قربانیاں دی۔ تو آخر جن لوگوں نے قربانیاں دے دی، آج اس کا صلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آج ان سے سرٹیفکیٹ مانگے جا رہے ہیں کہ تم اس دیش کے وفادار ہو، اس کا ثبوت دو۔ اور ہم لوگ اپنے طور پر اس ملک کے وفادار بن کر ہمیشہ جیتے رہے، ہمیں اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو ہم اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ ہر کوئی آگے ہم سے ثبوت مانگنے لگے کہ تم اس ملک کے وفادار ہو، تم ثبوت دو۔ ہم ان سے سوال کریں کہ تم اس ملک کے وفادار ہو، تم اس کا ثبوت دو۔ گاندھی جی کو مارنے والے تم میں، آج قانون کو توڑنے والے بھی تم میں موجود ہیں۔ شمبھو لال جو قانون کا مجرم، اس کو بچانے والے تم ہی، باقاعدہ اس کے لیے تم نے ریلی نکالی، کوٹ سے ترنگے کو
تم نے نکالا، اور وہی لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں سے اس دیش بھکتی کا ثبوت مانتے ہیں کہ تمہارے پاس دیش بھکتی کا کیا ثبوت ہے۔ تو ہم لوگ اپنی آنکھوں کو کھولے، اور اس وقت جو تاریخ کو جو مسخ کیا جا رہا ہے، جو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں کی خاص کر کے کہ ہم سچی تاریخ کو، اصل تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اس وقت مندروں کو توڑا تھا تو مسلم حکمرانوں کی اس زمانے کی مندریں آج محفوظ کیسے ہیں؟ ساری مندریں ٹوٹ جانی چاہیے تھی، آج بھی مندریں موجود ہیں، کیوں محفوظ؟ اس زمانے میں 700 سال تک جن لوگوں نے حکومتیں کی تھی، پورے خاندان اس زمانے کے جو ہندو تھے آج بھی ہندو شکل کے اندر موجود ہیں۔ آخر وہ تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ ان پر ظلم اگر ہوا تھا تو وہ ختم کیوں نہ ہو گئے؟ 700 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی۔ ہندوستان کی آزادی سے اتنا معمولی فاصلہ جو گزرا ہے، آپ اس میں محض دیکھ لیجئے جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو بیک فٹ پر مسلمانوں کو ڈالا گیا، ان کا گراف اوپر سے کس طرح تیزی سے نیچے آیا ہے۔ جو لوگ حکومت کے اس پہ 14% تھے، اب 4% بھی نہیں رہے، اتنی قلیل مدت میں۔ معاشی طور پر جن کو کمزور کرنے کی باقاعدہ حکومتی سطح پر کوششیں کی جاتی رہی۔ تو اس طرح اگر مسلم حکمرانوں نے اگر یہ کام کیا ہوتا تو عہدیدار ان کے زمانے میں کبھی غیر مسلم رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کو ان کے سامنے رکھیے، اور ہم سوال کرنے والے بنے، ہم یہ سوال ان کے سامنے رکھیں، ہم بار بار یہ سوال کریں۔ ہمارا اپروچ یعنی مدافعانہ نہ ہو، ڈیفینس نہ کرے کہ بھئی ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، یہ نہیں، ہم ان سے سوال کریں کہ آپ ہم سے سوال کریں دیش بھکتی کا، تم یہ قانون کو جو توڑ رہے ہو، جیسے RS کے ناگپور کے اس میں مرکز میں، ان کے سینٹر میں اتنے سالوں سے ترنگا نہیں لہرایا گیا، کسی نے آج تک ان سے سوال کیا کیوں نہیں؟ کیا تم اس دیش کے وقت نہیں ہو؟ دیش بھکتی کے ثبوت تم ہم سے مانگ رہے ہو، لیکن تمہارے ترنگا کیوں نہیں لہرایا جاتا؟ آج تک ہم نے سوال کیا؟ اس طرح کے سوال ہم ان سے کریں، ہم ان کو بیک پر جانے پر مجبور کریں، اس لیے کہ سچائی ہمارے ساتھ ہے۔ کعبہ نے امن انصاف یہی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ شعور پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھے، وقت کی ضرورت کو سمجھے، آگے بڑھے، اور جو فرق پیدا کیا جا رہا ہے ہندو اور مسلم کے نام پر، غیر مسلموں کو اپنے آپ سے قریب کرے اور ان کو سمجھائیں کہ جو زہر تمہارے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے، یا جو تمہیں زہر تمہارے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے، حقیقت وہ نہیں جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے، حقیقت وہ ہے جو صحیح تاریخ پڑھنے کے بعد تمہیں معلوم ہے، اور صحیح تاریخ کو ان کے سامنے رکھے، ہم انہیں اپنے سے قریب کریں، اور اس ملک کے عام باشندے، عام پبلک وہ اب بھی چاہ رہے کہ ہم امن اور شانتی سے رہیں، ان کو دنگے اور فساد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو بہت چھوٹا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہاں فساد ہوتے رہے اور ہمارا بزنس چلتا رہے، یہاں لوگ آپس میں لڑتے رہے اور ہماری دولت بڑھتی رہے، لوگ آپس میں لڑتے رہے اور ہماری کرسیاں محفوظ رہے۔ ہم ان کو سمجھائیں کہ ہمارے لڑنے سے ان کی کرسیاں تو محفوظ رہ سکتی، لیکن آج ان کا گھر چل رہا ہے، کل یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا گھر جلاتے جلاتے وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے اور اس کے بعد افسوس کے لیے بھی ہمارے پاس آنسو بہانے کے لیے بھی ہم زندہ نہ رہیں۔ اس چیز کو ہم سمجھائیں، نوجوانوں کو ہم اپنے سے زیادہ جوڑیں، اور حوصلہ ہم نہ ہاریں۔ مسلمان ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، ہم اپنے حوصلے کو کبھی نہ ہاریں، نوجوانوں میں اس اسپرٹ کو پیدا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، وہ اخلاق جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ان اخلاق کے ساتھ ہم غیر مسلموں کے ساتھ پیش کریں، ان کے ساتھ رواداری کا ہم برتاؤ کریں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، ان کو اپنے سے قریب کریں، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ لوگ ہم ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں سچائی وہ نہیں ہے، سچائی وہ ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان امن والا ہوتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو نرمی سے بات کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھے تعلقات رکھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کا احترام کرتا ہے۔ ہم اپنے اخلاق سے ان کو سمجھائیں اور ہم اپنے آپ سے اپنے ان کو قریب کریں، ہر طرح کی غلط فہمیوں کو اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دور کریں۔ اپنے محلوں کے اندر ہم نوجوانوں کی باقاعدہ ٹیم بنائیں،
اور جو کوئی غلط کام جس قسم کا ہو رہا ہو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، حکومتی سطح پر بھی کوشش کریں، اور اپنے یہاں مسجدوں سے جڑ کر ہر طرح کے غلط کام جہاں اسراف ہو رہا ہو، جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہو، اس کو روک تھام کی کوشش کریں اور سنتوں کو ہماری زندگی کے اندر زندہ کریں. ہر طرح کی برائی سے اپنے نوجوانوں کو بچانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.